السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی منفرد ویڈیو لے کر آئے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے جس گھر میں بلی بچے دے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں چونکہ بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ عورت نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر وہ اس بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا، نہ ہی اسے کھانا دیا اور نہ ہی اسے پانی دیا، اور نہ ہی اس نے اسے آزاد کیا تاکہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا کے مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا، اور بلی آج کے دور میں سب سے پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو پہلے شاید اس لیے سدایا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ اکثر اوقات جہاں اناج رکھا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کا دوست اور پالتو ہونے کی وجہ سے بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے اور چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان بلیوں کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بلی جب کھانے میں کچھ کھا جائے اور پانی پی جائے تو وہ پلیت اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حریصہ بھیجا تو آپ نماز پڑھ رہی تھیں، انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا اور بلی آئی اور اس میں کچھ کھا لیا۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلیت اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری رحیم اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن کشبہ کے پاس ان کے گھر آئے تو انہوں نے اس کے لیے برتن میں ایک پانی ڈالا، وہاں ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے بلی کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھی جا رہی ہوں تو انہوں نے کہا، میری بھتیجی کیا تم تعصب کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلی تم پر نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، بلی موذی جانور نہیں ہے اور نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو کو کھا جاتی ہے اور نجس نہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ تمہارے لیے نجس نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور ان کو پالتے، حتیٰ کہ وہ اسی رکنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے، لوگ ان کا نام بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام سے اختلافات ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جیسے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلیاں پالنا ثابت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا ہے، تو اس سے ثابت ہوا گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دلائے گی، لہٰذا آپ بلی کو ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ الدامری اسی طرح تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کیسے آئیں۔ مصری ماہر حیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر قسم کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی، کیونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں، تو اسی طرح چوہوں کی تعداد بڑھنے لگی اور اسی طرح چوہوں کی خوراک میں اضافہ ہونے لگا۔ چوہوں نے غلہ تو ختم کر ہی دیا اور اسی طرح وہ کشتی کو کترنے لگے، جس کے بعد صورتحال غمگیر ہوئی۔ صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔
ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور اسی طرح بلے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بلی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کے بارے میں سائنس بھی ایک تحقیق رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں سٹریس ختم کر سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جب بلی اپنے منہ سے دھیمی آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق بلیاں رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ کم پڑتا ہے۔ حیرت انگیز تحقیق کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو بلی کے درمیان رکھا جائے شروعاتی دنوں میں اس کے وظائفی نظام کو مفید کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی پرورش کے لیے مختلف ترین جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی بہت منفرد پرورش ہو سکے۔ دوسری اہم وجہ کہ بلی کو جب شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے تو بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے، پھر وہ شاید 4 گھر ہوں یا 10 گھر ہوں۔ بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اب تک اجازت دیجیے۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔